السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مولا کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تنا تم آتے رہتے ہو، سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتا ہے مگر مولا نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. خدا واقف ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے باطن بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی. مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہارے آنکھ کے آنسو، یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہارے آس کے گاگر، کبھی گرنے نہیں دے گا. ہوائی کتنی مخلوق ہے تمہیں مڑنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چلتی کے پٹلوں میں بہت باریک پستی ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہی 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پٹلوں میں. کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا. وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دے کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. دریو دامنوں کو وہ رفع کرتا ہے نعمت سے، اگر کوٹو ہی ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے. کبھی ایوم کے خاطر جمی چشمے ابلتے ہیں، یہ نسکیوں ہوٹوں پر اگر فریاد اٹھتے ہیں. کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت خوب. اس کے بعد میں خمسہ بنت قاری محمد شعیب صاحب دعوت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. دیکھو کتنی چھوٹی سی بچی ہے ماشاءاللہ، آپ کے سامنے یہ بھی پروگرام پیش کرے گی انشاءاللہ. شاباش بہت. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آج کا
صفية يا رب مصطفى صفية يا رب مصطفى میٹھا مدینہ فیدکا میٹھا مدینہ فیدکا یا رب مصطفیٰ جان غریب اس کے رسول میں روتی رہے جان غریب اس کے رسول میں روتی رہے جان غریب اس کے رسول میں وہ آنکھ دے دے خدا آنکھ دے دے خدا یا رب مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا دیکھو حوصلہ کتنا زیادہ ہے بچے کے اندر. پڑھنے کی جسارت خوب کر رہی ہے, خوب ہمت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں فراز ولد سراج کو کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جھوٹی نوادشات کی بارش فضول ہے جھوٹی نوادشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتی ہے دوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے. مجھے کیا پتا تھا کہیں گم شدہ تھا مجھے کیا پتا تھا کہیں گم شدہ تھا کہ تو نے یہ مجھ پر کرم کر دیا ہے. خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے.
خدایا تیرے گھر کے چکر لگاؤں، خدایا تیرے گھر کے چکر لگاؤں، یہ خواہش ہے آتا کہ روزے پہ جاؤں، خدایا تیرے گھر کے چکر لگاؤں، یہ خواہش ہے آتا کہ روزے پہ جاؤں، روزے پہ جاؤں، تڑپ ہے تمنا کہ یہ آرزو ہے، تڑپ ہے تمنا کہ یہ آرزو ہے، گناہگار بندے کی یہ انتظار ہے، خدایا تیرا شکریہ تو نے مجھ کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے۔ شاباش، بہت خوب، بہت اچھے انداز میں دیکھو ماشاءاللہ نعت پاک پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں توصیبہ بنت وسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پر اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کریں گے؟ جواب ملتا ہے، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا، اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ آئین سے عالم انسانیت کی علمبردار عورت، واؤ سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانائیے کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہاری موشت کی پہچان عورت۔ اے عورت، تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں عطاء سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام، اس کی پہچان دلواتی ہو، اور وقت بننے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 1400 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا۔ تم خدیجہ کی جیسی تاجر ہوئی، زینب کی صورت کیا پاری تھی تم، رفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی، اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑتی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہا منواتی ہو۔ تم مولوی بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو، وکالت بھی کرتی منصف بھی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ تم ہی عرفات، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی ہو وہ ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مردہ موشت میں ایک نئی روح پھونک گئی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی بہترین انہوں نے تقریر پیش کیا آپ کے سامنے۔ بھائیوں ماشاءاللہ، ہمارا تو جلسہ یہ پروگرام قبول ہو گیا۔ اگر ہم باضابطہ کسی کو بلاتے تقریر کے لیے، بڑے عالم کو بلاتے، بڑے عالمہ کو بلاتے،
تو اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا، لینے جانا پڑتا، ان کو بلاتا، دعوت دینی پڑتی، مہینوں مہینوں پہلے دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ان بچوں کو اتنا ہنر آ گیا ہے، اتنا بہترین انداز میں انہوں نے تقریر پیش کی ہے، بیٹا اپنے انعام لے آئے کہ ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ان بچوں کو کھڑا کر دیں اسٹیج پر اور یہی ماشاءاللہ دھوم مچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ مبارکباد ہے ان کے والدین، ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے محنتیں کی ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سارے مجمع سے، یہ بتائیے ہیرے کی زیادہ محنت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، کاریگر کی قیمت ہوتی ہے؟ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کاریگر کی محنت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ قیمتی کاریگر ہوتا ہے یا ہیرا ہوتا ہے؟ کاریگر ہوتا ہے۔ اگر کاریگر ہی نہ ہو تو پتھر ہیرا نہیں بنتا ہے، پتھر پتھر کے بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب کاریگر محنت کرتا ہے، اس پہ زور لگاتا ہے، مشق کرواتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، پیار کرتا ہے، تب جا کے وہ پتھر ہیرا بنتا ہے۔ تو ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد ہے۔ اے بچے لڑائی کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ ان کے اساتذہ کرام جو ان کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی مبارکباد ہے، بہت خوب مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسے ہیرے پیش کیے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو جو ابھی تقریر کر کے گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگ بھی ان کو بعد میں مبارکباد دینا، بہت ان سے محبت رکھنا، ان کو الفت کی نگاہوں سے دیکھنا، خوب خوشیاں ان پر لٹانا اور ان کے حوصلوں کو بڑھانا۔ اگر آپ ان کے حوصلوں کو بڑھاؤ گے تو یقین جاننا، آپ حقیقت ماننا اس بات کو کہ یہی اساتذہ کرام، یہی استاد آپ کے بچوں کو ایک دن ایسا ہیرا بنا دیں گے کہ آپ کو فخر ہوا کہ ہماری کالونی سے، ہمارے محلے سے اتنے بڑے عالم بن کے نکلی ہے، اتنے بڑے عالم بن کے نکلے۔ سبحان اللہ۔ اب کی میں بلا کسی تاخیر کے دعوت اسٹیج دیتا ہوں فاطمہ بنت مفتی سراج الدین نقوی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ فاطمہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان سکھاتا ہے سب کی مدد کرو، کرو تم سب کا سب کی مدد کرو، نیکیاں کریں گے صدقہ کریں گے، اللہ پر رمضان کیا کریں گے
वालेकुम सलाम। देखो कितनी अच्छी छोटी सी बच्ची ने माशाल्लाह कितना बेहतरीन सबक सुनाया। रमजान आने वाला है उसके मुतालिक, शाबाश, बहुत खूब। अल्लाह ताला खूब तरक्की फरमाए। बेटा अपने नाम ले जाए, इस बच्ची को मेरी तरफ से भी नाम है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद फराज आप ले जाए, अपना नाम ले जाए, शाबाश। फातिमा अपने नाम ले जाए। इसके बाद में मैं दावत स्टेज देता हूँ फिरदौस बिनते इकबाल। फिरदौस बिनते इकबाल। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। अल्लाह का करम में इनायत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, माँ बाप की सदाओं में लबैक बोल के, माँ बाप की सदाओं में लबैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम में इनायत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। इनके ही दम से नूर है हर एक मकान में, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जहान में। इनके ही दम से नूर है हर एक मकान में, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जहान में। इंसानियत की पहली जरूरत है बेटियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब। इसके बाद में रेहान वक्त हुसैन आए और वो नाती पाक पेश करे, बेखुद किए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने भूलो सितारों में तुम्हें देखा है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने भूलो सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दनशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। बेखुद किए देते अंदाज ही जवाना, बेखुद किए देते, बेखुद किए देते अंदाज ही जवाना, बेखुद किए देते अंदाज ही जवाना। आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, एज़ल में जाना बेखुद किए देते अंदाज जवाना, बेखुद किए देते। इतना तू करम करना है जश्न करीमाना, इतना तू करम करना है जश्न करीमाना। जब जान लबू पर हो, जब जान लबू पर हो, तुम सामने आ जाना
بے خود کیے دیتے انداز جہانا بے خود کیے دیتے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے انداز جہانا بے خود کیے دیتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں کتنا بہترین انہوں نے پڑھا ہے، نعت دیجیے، سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، ان کی حوصلہ افزائی کریے، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، بہت اچھی آواز ہے۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹے سے اور ننھے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، اس شعر کے ساتھ میں گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، جس سے میری مراد محمد حماد ولد مفتی محمد سراج الدین نقوی صاحب ہیں۔ محمد حماد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت خوب لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی فر بہار رحمت خوب برکت لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار نیکیوں سے بھری زندگی مل گئی نیکیوں سے بھری زندگی مل گئی مومنوں کے دلوں کی کلی کھل گئی سال بھر سے تھا جس کا میں انتظار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار رحمت خوب برکت لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار اس مہینے کی افواہ کیا شان ہے اس مہینے کی افواہ کیا شان ہے جس طرف دیکھے یہ فضل رحمان ہے مارا پھرتا ہے شیطان اب سوگوار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار جولیا بلو نیکی سے شاقی حبیب جولیا بلو نیکی سے شاقی حبیب بخشوا لو تم اپنی خطائیں صدی موقع ملے نہ ملے اگلی بار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار رحمت خوب برکت لیے بے شمار مغفرت کی ہوائیں لیے خوشگوار بخشنے قلب مومن کو چین و قرار آگہی ماہ رمضان کی پھر بہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
सलाम बेटा कराइए। माशाल्लाह आपको बहुत सारे इनामात मौसूल हुए हैं और मेरी तरफ से भी आपको इनाम है माशाल्लाह। मेरे भाइयों देखिए इसकी उम्र सिर्फ खेलने कूदने की है और इसने कितना अच्छा मैसेज दिया है, कितना अच्छा हमारा प्रोग्राम पेश किया है। सुभान अल्लाह। लीजिए बेटा अपने प्रोग्राम अपने पैसे ले जाइए, इनाम ले जाइए और मेरी तरफ से भी आपको इनाम माशाल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। ये बजाय बहुत सारे इनामात मौसूल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है माशाल्लाह मोहल्ले वाले मुफ्ती साहब से बहुत ही खुश हो जाता। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ा खैर अता फरमाए और मज़ीद तरक्की तो फरमाए। इसके बाद में मैं अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ आलिया बिन्त आरिफ को, वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर। इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं, इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी सुनिए जरा, आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ बताओ, क्या बताई है तुम्हारी बाजी ने? अपनी मुझे बाजी ने बताया कि झूठ नहीं बोलने की जड़ें हो, हमें झूठ बोलने से मना किया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठ कभी मत बोलो। हाँ तुम्हारा मदरसा बहुत अच्छा है, इसलिए तो अम्मी ने तुम्हारे एडमिशन वहाँ करवाया है ताकि तुम अच्छी बातें सीख जाओ। हाँ अपनी अम्मी कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उन्होंने हमें अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया भी सुनाया। उन्होंने बताया है कि अब्दुल कादिर जिलानी डाकू के सामने भी झूठ नहीं बोले। इंसाफ साहब बता दे कि मेरे कब्र की आंचल में 40 लाख रुपए सिली हुई है। अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना।
आप आदमी और बुजुर्ग हो गए इसलिए तो लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए। नहीं बहन, जरा आपके पास जो किताब है दे दीजिए। बहन, हमारी किताब से एक लड़की ले गई है। नहीं, अपनी किताब मेज पर रखी हुई है। मुझे क्या मालूम, क्या तू घर में बैठी थी? ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो, इस दौरान मुझे झूठी मत बताया करो, बड़ों के बीच नहीं बोला करते। मगर अभी ये खुला और झूठ है, मैंने सच कहा था। बुलाऊंगा। चुप रहो। अरे तुम छोटी हो, समझती नहीं हो। ये लोग किसी से मांगकर ले जाते हैं और खराब कर देते हैं। कभी तुमने दलील किया था जब तुमसे कहा गया था कि जो बात अबूबकर मालूम कर रहे हैं उनसे कह देना कि आपको घर पर नहीं है, लेकिन तुमने कह दिया कि आपको घर पर है। मगर अभी मैंने सच कहा था। चुप रहो, सच एक बात के मुंह को होता है। कह दिया था कि तुम झूठी हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर आई, क्या हुआ? अंदर आइए, बैठिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या उस लड़की ने आपको किताब वापस दी? नहीं बहन, अभी तक उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। बहन, मुझे उस किताब की बहुत जरूरत थी। मेरे भाई को उस पे मजमून लिखना था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मांगने चली आई। बहन, अभी तक उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। अब भी आप इतना झूठ क्यों बोलती है? किताब दे दीजिए। खामोश। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं क्या करूँ? मदरसे में बातें बताती है कि झूठ मत बोलो, और घर आओ तो हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है। घर वालों और क्यों ना मानो ये मदरसे में बातें का। चलो मैं मदरसे में बातें से ही पूछ लेती हूँ कि जैसे आयत आपी ने मुझे बताई है कि उस आयत में झूठ बोला जा सकता है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज है या नहीं? नहीं बेटा, चाहे हमारी जान चल जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाजी, फिर मैं क्या करूँ? अपनी बात पर मुझे झूठ बोलने को कहती है, और ये तो बहुत परेशानी की बात है। बाजी, अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं हमेशा कश्मकश में पड़ी रहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। एक तरफ आपी की बातें और दूसरी तरफ आपके कुरान मजीद की हिदायतों पर ध्यान आ जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम्हें अपने आपी को कुरान हदीस का अव्वल लेकर समझाना चाहिए। बाजी, आपी हमेशा मुझे डांटती रहती है और कहती है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है कि तुम कुछ समझ सको। बड़ों के बीच नहीं बोला करते। मामला गंभीर है, तुम्हें अपने आपी को एक किताब दे देना कि आप इसे पूरा करें, गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया बाजी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपी देखिए, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। देखो तो जरा मेरी प्यारी बहन मेरे लिए क्या लाई है। अरे वाह, किताब कभी ना पढ़ा, लेकिन ये तो मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अपनी ये मेरी फेवरेट किताब है। मैंने सोचा मेरी प्यारी अपनी को ये पढ़ाऊं, आप बस पढ़ती जाइए और आगे आप इसमें क्या क्या नसीहत हासिल करती है देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। बन गए हैं। फातिमा जी, अपनी तुमने मेरी आगे बोल दी, मुझे माफ कर दो। मैंने भी झूठ बोला, तुमने भी सिखाया, लेकिन छोटी होते हुए भी तुमने मेरी गलतियों को पकड़ा और उसे सुधारने की कोशिश की। मैं जिंदगी में तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगी। अब भी आप शुक्रिया मुझे क्यों कहती है? शुक्रिया कहना तो अल्लाह के कहिए जो अपने बंदों को नसीहत भेजता है, और इसका क्रेडिट खेर जाने ही दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी बाजी बताती है किसी के साथ अच्छा करो तो एहसान जताना नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे बताओ, मैं सिर्फ शुक्रिया बोलूंगी? अगर आप इतना इस्लाम कर ही रही है तो बताना ही होगा, वो हमारी बाजी है। मैं तुम्हारी बाजी का शुक्रिया अदा करने तुम्हारी बाजी के घर चलूंगी। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर तशरीफ रखिए। कैसे मिजाज है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? बाजी, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मेरे आंखों पर आई बुराई की पट्टी को हटाने में मेरी बहुत मदद की। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी।
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہاں باجی اب ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. اب اپنے اللہ سے دعا کروں گی کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو جھوٹ جیسی برائی سے بچائے. السلام علیکم. بہت خوب بیٹا، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مکالمہ پیش کیا ہے. باری تعالیٰ ان کو بہت قبول کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں. مشتاق بھائی نے تمام بچوں کو ماشاءاللہ انعام سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دین کو بہت قبول فرمائے، ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو رضا عطا فرمائے. فرحانہ بنت محمد ذاکر صاحب کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اس شعر کے ساتھ میں. اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و نسائی کا انہیں ہے انتظار. اسٹیج پر فرحانہ محمد ذاکر صاحب. نحمد و نصلی علی رسول نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر روداد میں یہی تو مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. معزز سامعین السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. صدر علی وقار، مجھے آج اس موضوع پہ بہت سمجھ کر بات کرنی ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت اور تکریم کی. ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. جناب علی وقار ایک طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں سے مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ استاد گماں کو یقین میں بدلتا ہے، بنسر زمین کو کھلیان بناتا ہے، پتھروں کو تراش کر نگینہ بناتا ہے، چشمائے بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے، ظلمت کو خوشبو میں سورج نکالتا ہے. معزز سامعین استاد کو وطن کا درجہ دیا گیا ہے. وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے. جناب علی وقار استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جھکنے لیے شمس و قمر سے مخاطب ہے. یہ مہر تابا سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہر تابا سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. معزز سامعین استاد کسی بھی معاشرے کے مہمان ہوتے ہیں. انہیں اپنی کردار و روایات نئی نسلوں کو جن کرداروں کے ذریعے تشکیل کرتے ہیں ان میں اساتذہ سری فہرست ہے. آنے والی نسلوں کو حروف شناختی سے لے کر قومی ملی امنگوں سے ہم اہم کرنے تک استاد کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. جناب علی استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے. وہ ایک موم بتی کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشکل راہ بنتا ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کا الزام وہاں کے قابل ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے تو اس کا صحرا بھی استاد کے ساتھ چلتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچا دیا لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے پھر سے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. جناب علی وقار میں اپنے استاد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور مجھے پر اعتماد بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلباء کو نکھار دیتے ہیں. جناب علی وقار میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. پیش رو ہے پیشہ تو ہے تیری عظمت تیری رفعت کو سلام، اے میرے استاد تو ہے جیشان تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں انہوں نے تقریر پیش کی ہے ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو پھر سے ان کے اساتذہ کرام
इन्होंने बहुत अच्छे इनको उन्वानात दिए हैं, मजमून दिए हैं, नाते पाक दी है, कुरान करीम की तिलावत इनको माशाल्लाह मशक करवाई है, तकरीर इनको माशाल्लाह इनके ऊपर मेहनत की है, मशक करवाई है। मैं फिर से दोबारा से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और वाहिद भाई की तरफ से माशाल्लाह तमाम बच्चों को 500 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद भाई के जान माल में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके बाद में आयशा बिन्ते मोहसिन दावत देता हूँ कि वह स्टेज पर और अपना प्रोग्राम पेश करें। आयशा बिन्ते मोहम्मद मोहसिन साहब, कोई बात नहीं। इसके बाद गुलनाज बिन्ते मोहसिन आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठो अहले ईमान बरसी को जाए, वहाँ दिल लगाने को जी जाता है। उठो अहले ईमान बरसी को जाए, वहाँ दिल लगाने को जी जाता है। जहाँ पर बड़ी अंबिया की है मस्जिद, वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है। मुक़द्दस ज़मीं का मुक़द्दस ठिकाना, मुक़द्दर हो या रब वहाँ आप दाना। मुक़द्दस ज़मीं का मुक़द्दस ठिकाना, मुक़द्दर हो या रब वहाँ आप दाना। वही घर बनाओ वही हो ठिकाना, वही घर बनाओ वही हो ठिकाना। वहीं पर शमाने को जी चाहता है। उठो अहले ईमान बलसी को जाए, वहाँ दिल लगाने को जी चाहता है। जहाँ पर बड़ी अंबिया की है मस्जिद, वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है। जहाँ सब बना कर बड़े मुंतज़िर थे सभी अंबिया, मुक़्तदा कौन होगा। जहाँ सब बना कर बड़े मुंतज़िर थे सभी अंबिया, मुक़्तदा कौन होगा। इमामत का मनसब जहाँ आपका हो, इमामत का मनसब जहाँ आपका हो, वही ठहर जाने को जी चाहता है। उठो अहले ईमान बलसी को जाए, वहाँ दिल लगाने को जी चाहता है। जहाँ पर बड़ी अंबिया की है मस्जिद, वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है। तेरी याद अक्सा रगों में बसी है, ख्यालों मकालों में तू रूबरू है। तेरी याद अक्सा रगों में बसी है, ख्यालों मकालों
ہے اے اہل فلسطین تمہارے لیے اے اہل فلسطین تمہارے لیے حدوں کو مٹانے کو بھی چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ میں ہمارے جو مہمان خصوصی یہاں پر تشریف فرما ہے ہمارے محمد عادل صاحب، ہمارے مؤذن صاحب، حافظ عبدالرشید صاحب، محمد فرحان صاحب اور ہمارے معظمہ مسجد کے امام صاحب مفتی محمد اعظم صاحب کا بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ میں صف اول سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ یہ واقعی میں ان کی محبت کی بات ہے، ورنہ عام طور سے 10-9 بجے امام صاحب سو ہی جاتے ہیں، آرام فرما لیتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز پڑھانی پڑتی ہے۔ یہ ان کی محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزا خیر عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے الفضا عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنا پروگرام کریں۔ مصطفیٰ رحمت دو جہاں جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر میں تم نہیں بولنا یا حبیبی محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملا رہا آیت، اس کو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر میں تم نہیں بولنا یا حبیبی محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوشبو الفیہ کا گروپ جلدی آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ بس اس کے بعد میں ایک اور پروگرام ہے، بس آپ لوگ بیٹھے رہے، نہیں جائے گا۔ پورے پروگرام میں جب آپ نے شرکت کی ہے تو ایک اور پروگرام آپ سن کے ہی جائیں۔ چلیے اللہ 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 اللہ، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ، کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ، ترقیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، ترقیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ سائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بہار لائے فضا
दिन रात फैल जाए, बहार लाए फजाल जाए, छुटे जो दिन रात फैल जाए, इसी तबस्सुम के ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है, इसी तबस्सुम के ये तसलसल बता रहे हैं वही खुदा है, बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है, कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह, ज़मीं के रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मजहर, ज़मीं के रंगी सुहाने मंजर खुदा की कुदरत के सारे मजहर, चमन चमन हर कली कली बता रहे हैं वही खुदा है, चमन चमन हर कली कली बता रहे हैं वही खुदा है, बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है, कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह, हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आए, हमारी कितनी ही मुश्किलें हैं जो टाल देता है सर पे आए, जो हो रहे हर कई मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है, जो हो रहे हर कई मसाइल बता रहे हैं वही खुदा है, बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है, कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है, वही खुदा है, वही माशाअल्लाह बहुत खूब। कोई ना उसके सिवा खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं क्यों न मानूं अरे कातिब खुदा है वाहिद इलाह अपना, मैं क्यों न मानूं अरे कातिब खुदा है वाहिद इलाह अपना, मुझे सभी हम मुझे तो बातिल बता रहे हैं वही खुदा है, मुझे सभी हम मुझे तो बातिल बता रहे हैं वही खुदा है, बरसती बारिश चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है, कहीं समंदर कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, कोई ना उसके सिवा खुदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मज़ा आ गया भी, बहुत खूब बहुत उम्दा, अल्लाह ताला इनको खूब जज़ा खैर दे। मैं बयान नहीं कर सकता, इतने अच्छे अंदाज में सुरीली आवाज़ में इतने अच्छे लहजे में इन बच्चों ने पढ़ा है, माशाअल्लाह बहुत खूब, मज़ा आ गए। इस प्रोग्राम में चार चांद लगा कर चले गए, माशाअल्लाह देखो दिल बाग बाग हो गया। हमारे मोहतरम, हमारे अजीज और हमारे मुकर्रम हजरत कारी मोहम्मद शोएब साहब की तरफ से तमाम बच्चों को बेशुमार इनामात से कारी साहब ने माशाअल्लाह नवाजा है। हम इनका बेहद शुक्रगुजार करते, मशकूर व ममनून है कि इन्होंने हमें कुछ समझाया माशाअल्लाह, और दूसरी बात ये कि इन बच्चों को बहुत कुछ समझाए। अल्लाह ताला कारी साहब को जज़ा खैर अता फरमाए, बहुत खूब कारी साहब, आपने भी मजे कर दिए, सुभान अल्लाह। अब मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि हमारे इस जलसे के सदर है, सदर की अहमियत ज़्यादा होती है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए स्टेज पर और तासुराती बयान
اظہار خیال کر دیں. وقت کم ہے، 2-4 منٹ کے لیے آپ کچھ فرما دیں، ہمارے لیے کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ اصلاح کی باتیں فرما دیں. اس پروگرام میں کیا کمی رہ گئی ہے وہ بتلا دیں تاکہ ہم انشاءاللہ اس کمی کو پوری کر دیں گے، اور آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں. اسٹیج پر مفتی محمد اعظم صاحب امام و خطیب معظمہ مسجد، ہم درخواست کرتے ہیں، پرخلوص درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں مائک پر اور تاثراتی بیان کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، الحمدللہ آج اس پارک کے اندر جہاں پر روزانہ آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں کہ نشہ پی کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر جگتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج یہ پارک قرآن کریم کے ذریعے سے، نعت پاک کے ذریعے سے اور حمد و ثنا کے ذریعے سے آباد ہے. اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو آج ماشاءاللہ اس زمین پر خیر و برکت اللہ کا، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور ماشاءاللہ آج ہم نے جو یہ مکتب عائشہ للبنات، جو ہمارے مفتی سراج الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم کی نگرانی میں مکتب چلتا ہے ان کے گھر میں، ان کے مکتب کے بچے اور بچیوں کے پروگرام سنے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. بہت بہترین محنت ہے ماشاءاللہ. جس طرح سے پروگرام کو پیش کرنا چاہیے اس طرح سے بچوں نے یاد بھی کیا ہے اور پیش بھی کیا ہے. نہ کوئی جھجک، نہ کوئی ڈر، کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے. تو یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان مکاتب کے اندر ہم اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم، حدیث پاک اور شریعت اور سنت پر لانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ ہمارے محلوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب کھل رہے ہیں، مکاتب کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب ہماری بچیوں کو بھروچ گجرات یا کسی بڑے مدرسے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مومنات کا، معلمات کا، عالمیت کا کورس ان مکاتب میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے. تو میری گزارش ہے سبھی سے کہ ماشاءاللہ ان مکاتب کو ترقی دے، دعائیں دیں، کوشش میں ان کا پورا سپورٹ کریں، اپنے شعور کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے. اس انہی باتوں پر نہ وقت اجازت دے رہا ہے، اور ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب دعا ہو کب ہم یہاں سے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ مزے کر دیے. انعامات بھی ماشاءاللہ ان بچوں کو دیے جائیں گے، اور ہمارے مفتی صاحب، مفتی سراج الدین ندوی صاحب، ان کی طرف سے تمام بچوں کو بہت سارے انعامات ہیں. بتانے 500 روپے ماشاءاللہ ان بچوں کو مفتی صاحب نے عنایت فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اور باقی حقیقت میں تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کو ضرورت نہیں، انہوں نے محنت ہی اتنی زیادہ کی ہے، انہوں نے قربانی اتنی زیادہ کی ہے کہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے، مزے آ گئے ہیں. اور حقیقت میں اگر میں اپنے تاثرات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو ایسے پروگرام جو کہ ابتدائی پروگرام ہے میں ابھی تک نہیں دیکھے. الحمدللہ بہت سارے پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، لیکن ابتدائی پروگرام جو کہ سارے اول کا پروگرام ہو، جن مکتب میں کورس باقاعدہ شروع کیا گیا ہو اور پہلے ہی سال وہ اپنے پروگرام کو پیش کرے اور اتنا قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، میں نے نہیں دیکھا ہے. ماشاءاللہ میں کتنی مرتبہ ان کا شکر گزار بنوں، وہ کم ہے. ان کے شاعر شان بہت سارے الفاظ اگر کہوں، القاب اگر دیکھیں ان کو پکاروں تو وہ سارے کم پڑ جائیں گی. انہوں نے بہت محنت کی ہے، اللہ جانتا ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس خوشی کے موقع پر آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے، خواتین نے بھی اور حضرات نے بھی، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین و حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس ٹھنڈ کے موسم میں جب سردی کا موسم ہے اور ہوا بھی تیز چل رہی ہے، آپ حضرات نے واقعی بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا اور پروگرام کو ہر طریقے سے کامیاب بنایا۔ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے، چونکہ ہمارے یہاں 3 درجے چلتے ہیں، ایک دینیات کا درجہ ہے، ایک ناظر قرآن کا درجہ ہے، اور ایک عالمیت کا درجہ ہے۔ یہ 3 درجات فی الحال ہمارے یہاں چل رہے ہیں۔ تو ان 3 درجات کے اندر جن طلباء اور طالبات نے سالانہ امتحان دیا اور انہوں نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بہت ہی محترم عادل بھائی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ماشاءاللہ فراخ دلی کا ثبوت پیش کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے انعامات پیش کیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جن طالبات نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، ہم ان کے نام بلوائیں گے، وہ طالبات آئیں اور اپنا اپنا انعام موصول کریں۔ جس کے لیے عالمہ کا جو سال اول ہے، اس میں 4 طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر جس طالبہ نے حاصل کیا ہے، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ماشاءاللہ چاروں ہی طالبات ہمارے یہاں بڑی ذہین ہیں، محنتی ہیں، اور بہت ہی لگن کے ساتھ میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ہر طالبہ اپنے آپ میں ممتاز ہے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں پوری کوشش کرتی ہے۔ اور جب ہم نے ان کی امتحان کی کاپیاں چیک کی تو ہمارے لیے واقعی بڑی مشکل ہوئی کہ ہم کس کو اول دوم سوم دیں۔ الحمدللہ ساری طالبات اپنے آپ میں ممتاز ہیں۔ جس طالبہ کو درجہ عالمہ کے اندر پہلا نمبر ملا ہے وہ ہے خوشبو بنت مشتاق۔ وہ اسٹیج پر آئے، بیٹا وہ میڈل وغیرہ لے کے آؤ۔ خوشبو بنت مشتاق اسٹیج پر آئیں۔ اول والا جو ہے نا، اول والا ہوگا جو سب سے بڑا ہوگا۔ ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے مجلس کے روح رواں، میر کا رواں، صدر جلسہ مفتی اعظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ طالبہ کو میڈل پہنا کر اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اول والا یہ شاید سب سے بڑا ہے، جی سب سے بڑا اول والا یہ۔ ششماہی امتحان میں اس بچی نے سوم پوزیشن حاصل کی، شاید اس کا دل بھی چھوٹا ہوا، پھر ہم نے حوصلہ دیے سب بچیوں کو کہ ابھی ششماہی امتحان ہے، سالانہ امتحان آپ کا ابھی باقی ہے، آپ لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ جو آج سوم ہے یا جو چوتھے نمبر پر ہے وہ فرسٹ میں آ جائے، اور اس بچی کا فرسٹ نمبر آیا ماشاءاللہ۔ تو ان کو ساتھ میں والا انعام بھی دے دی جائے، ہے نا؟ ایک وہ شیلڈ ہے سب سے بڑی والی۔ ہم گزارش کریں گے عادل بھائی سے کہ وہ طالبہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک وہ بوتل بھی دے دیا عادل بھائی، بوتل بھی ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں عالمیت ہی کے درجے کے اندر دوم پوزیشن جس طالبہ نے حاصل کی ہے وہ ہے عالیہ بنت عارف۔ عالیہ نے ماشاءاللہ ششماہی امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، ابھی بیچ میں بیمار بھی ہو گئی تھی لیکن ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی پڑھنے مسلسل آتی رہی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام طالبات کو خوش و خرم رکھے۔ ہم گزارش کریں گے ہمارے
حافظ عبدالرشید صاحب جو ہمارے پیکان مسجد کے مؤذن ہیں ماشاءاللہ پرانے آدمی ہیں، ہم ان سے گزارش کریں کہ طالبہ کو میڈل بنا کر حوصلہ افزائی کریں۔ ایک بوتل اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کا نام ہے فرحانہ بنت ذاکر۔ ہاں ہم گزارش کریں گے قاری شیخ صاحب سے وہ نام یہ آپ کا دوسرا والا بیٹا۔ اس کے بعد میں ایک اور طالبہ ہے الفیہ بنت عارف، ان کا بھی ماشاءاللہ جیسے ان کے 67 آئے تو ان کے 66 آئے، اتنا صحیح فرق رہا، اس لیے ہم نے اعزازی طور پر تشجیعی انعام ان کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ محنتی طالبہ ہیں، تو ہم گزارش کریں گے عادل بھائی سے کہ وہ طالبہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس میں میٹنگ نہیں ہے، اس میں انعام ہے اور بوتل ان کو دیتی ہے۔ اول جو یہ والا نہیں یہ جو قلم والی رکھی ہے نا، قلم ایک بوتل اس کے بعد میں درجہ ناظرہ کے اندر جس طالبہ نے اول پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے فردوس بنت اقبال۔ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام موصول کریں۔ ہم گزارش کریں گے مفتی اعظم صاحب سے کہ وہ طالبہ کو میڈل پہنائے اور حوصلہ افزائی فرمائے۔ اس میں نمبر تو ڈلے ہوئے وہ تو نہیں ہے، اس میں نمبر مشتاق بھائی، عارف بھائی اور شاہ نظر بھائی سے گزارش کروں گا وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرت والا کو ضرور بلانا تھا۔ اور ان کے لیے بوتل لنچ باکس ہو گئے، لنچ باکس ہاں نظر بھائی نے اٹھا بیٹا اس کو یہ والی یہ لنچ باکس ایک بوتل کہاں رکھی ہے؟ بوتل نکالو اس میں سے، ہاں سارا کھول لو اس کو، نکالو بوتل۔ ہاں کس کو دینا تھا؟ یہ جنہوں نے یہ بھی دے دے۔ یہ کس کو دینا تھا؟ جی فردوس بیٹا یہ آپ کا اول والا یہ ہے، وہ سوم والا چلا گیا، یہ بدلا کوئی بات نہیں، چیک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا اول والا بیٹا نا۔ اس کے بعد درجہ ناظرہ کے اندر دوم پوزیشن حاصل کی ہے ریحانہ بنت چاند۔ اول کی ہے، اول کی ہاں یہ